بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا عزیزو السلام علیکم۔ 11 مارچ 1872 انڈیمان جزائر، عرف عام میں اس کو کالا پانی کہا جاتا ہے، وہاں 8,000 کے لگ بھگ قیدی ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہیں، اور ایک آدمی کو پھانسی دی جاتی ہے، اور وہ آدمی سب کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے بر صغیر کے مسلمانوں، میں نے آپ کی آزادی کا افتتاح کر دیا، آپ کے بڑے دشمن کو مار دیا، اور تم گواہ رہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اس وقت جو جج وغیرہ انگریز کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ایسے کر دیں گے کہ دنیا تمہیں بھول جائے گی، نہ تمہارا قبر ہوگا، نہ تمہارے پہچان ہوگی کہ تم کون تھے، اور ہم ایسا کام کریں گے کہ قیامت تک یہ لوگ جو ہے لارڈ میو کو یاد کرتے رہیں گے۔ اور اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، اور پھر اس کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا، کتابوں میں اس کا ذکر ختم کر دیا۔ مگر اللہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو، اللہ جو ہے وہ لوگوں کو بولا نہیں دیتے، لوگوں کے دلوں میں وہ رہتے ہیں۔ اور یہ مجاہد کون تھا؟ یہ مجاہد جناب شیر علی خان افریدی، جو رحمہ اللہ، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، جو خیبر ایجنسی تیرا کا رہنے والا تھا، باقی اس کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ آدمی جو تھا، یہ پہلے جو تھا یہ انگریزوں کے پولیس میں ہوتا تھا، اور پھر وہ انگریزوں کے لیے لڑتا رہا، جنگوں میں حصہ لیتا رہا، نوجوان تھا، لمبا تڑنگا تھا، پتلا سکھڑا تھا، مگر پٹھان تھا، غیرت سے بھرا ہوا تھا۔ علاقے میں کوئی لڑائی ہوئی، اس میں کوئی آدمی قتل ہوا، اور اس میں یہ گرفتار ہوا، پھر اس کو سزا ملی پھانسی کی، اور پھر اس نے اپیل کیا، پھانسی سے عمر قید میں وہ سزا بدلی۔ انگریزوں کا زمانہ تھا، وہ جو بہت بڑے جو مجرم ہوتے تھے، سخت مجرم ہوتے تھے، ان کو وہ کالا پانی بیچتے تھے۔ کالا پانی جیسے میں نے پہلے کہا، یہ جزیرے ہیں کچھ، ابھی یہ بحر ہند میں ہے، اور انڈیا کے زیر تسلط ہے۔ آج کل لوگ جو ہے سیر کے لیے وہاں جاتے ہیں، وہ پرانے زمانے کی یادگاریں وہاں ہیں۔ تو اس جزیروں کو بیچتے تھے، اور باقی ساری زندگی وہاں گزار کے وہاں مر جاتے تھے، اور کئی کئی سالوں سے وہاں لوگ اس میں پڑے رہتے تھے۔ اور وہاں بھی آپس میں، چونکہ سارے کرمنل تھے، ان کا دماغ اس طرح تھا، تو زیادہ تر وہ لوگ آپس میں لڑتے بھی تھے، اور زیادہ تر لوگ وہ تھے جو آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، اور اس میں کافی علماء تھے انڈیا کے۔ تو یہ بھی عمر قید کی سزا کاٹنے کے لیے انہوں نے اس کو بھیجا جزائر انڈیمان، یعنی کالا پانی، اور یہ ادھر رہتا تھا، اور اس کے ابھی 3 سال ہوئے تھے۔ جب یہ وہاں چلا گیا تو وہاں کئی لوگوں کو اس نے دیکھا، یہ ان کی زندگی سے بہت متاثر ہوا، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ انڈیا کی، یعنی ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، برما، یہ اس وقت جو تھا یہ انگریزوں کے زمانے اس کے نیچے زیر تسلط تھا، اور یہ جزائر انڈیمان بھی ان کے زیر تسلط تھا۔ ایک بہت بڑا جیل خانہ تھا۔ تو یہ جب وہاں اس کے ساتھ رہا تو یہ بہت زیادہ متاثر ہوا کہ یہ سارے زیادہ تر وہ آزادی والے لوگ تھے، آزادی چاہنے والے لوگ تھے، اور علماء تھے، تو ان سے یہ بہت متاثر ہوا۔
یہ جو ہے دن رات عبادت کرتا، روزے رکھتا، بہت کم کھانا کھاتا اور کسی سے بات چیت بالکل نہیں کرتا، بہت خاموشی سے زندگی گزارتا، اور اسی طرح 3 سال اس نے وہاں گزارے۔ ہوا یہ کہ اس وقت یہ جو برطانیہ جو تھی، یہ کالونی، ان نے کالونی بنائی تھی، تقریباً آدھے سے زیادہ دنیا جو تھا اس کے زیر تسلط تھی، اور جس جگہ کو یہ قبضہ کرتے وہاں ایک وائسرائے کو بیچتے تھے۔ جو ان کا بادشاہ ہوتا تھا ایڈورڈ، وہ انگلینڈ میں ہوتا تھا، اور وہاں نمائندہ ہوتے تھے۔ تو وہ انڈیا جو یہ ہمارے بر صغیر جس کو پاک و ہند کہتے ہیں، اس کا وائسرائے جو تھا، 4 نمبر وائسرائے لارڈ میو، اس کا نام تھا لارڈ میو۔ لارڈ جو ہے یہ خطاب ہے، جیسے ہم چودھری خان کو کہتے ہیں، میو اس کا نام تھا۔ اس کو بھیجا، اس کے بھی تقریباً 3 سال انڈیا میں رہے۔ وہ چلنے پھرنے کا، سیر کرنے کا بہت شوقین تھا، اور تو آئے دن کبھی ایک شہر میں جاتا، کبھی دوسرے شہر میں جاتا۔ وہ طاقتور آدمی تھا، بادشاہ کی اس کی حیثیت تھی، بہت بڑا اس کے پاس پاور تھا۔ تو وہ جو تھا، اس نے ارادہ کیا کہ برما کے سیر جاؤں، کیونکہ وہ برما بھی ان کو زیر تسلط تھا۔ وہ برما چلا گیا تو شپ میں جاتا تھا۔ کلکتہ جو تھا ان کا اس وقت ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے، جس سے تاریخ پڑی ہوئی ہے، یہ وہاں سے کمپنی کا جو ہے، کمپنی کی شکل میں آئے تھے، کاروبار کی شکل میں، اور سارا یہ ہر جگہ یہ ایک واردات کرتے تھے کہ وہ سول ڈریس میں فوجیوں کو بیچتے، وہ کمپنی بناتے تھے کہ یہاں کاروبار کریں گے، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو جو ہے پکڑ لیتے، ایک ایک کر کے وہ سارے ملک کو قبضہ کر لیتے۔ اسی طرح انڈیا کو بھی انہوں نے قبضہ کیا۔ شروع انہوں نے کلکتہ سے کیا۔ کلکتہ یہ انڈیمان کے سمندر کے بالکل سامنے ہے، سمندر سے جاتے ہوئے قریب ہے، انڈیمان جانا پڑتا ہے۔ تو وہ برما سے ہوتے ہوئے شپ میں، اس کو بہت بڑا شپ تھا، اس کے ساتھ اور بھی بڑے بڑے شپ تھے، اور پورا ایک سسٹم کے حساب سے ان کے پاس آرمی تھی، ساری چیزیں تھی۔ تو وہ آ گیا جناب، یہ 28 فروری کا دن تھا، اور وہ آیا 1872 میں، انڈیمان کے جزائر میں آیا۔ وہاں اس کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی، جس طرح جو کسی بھی ملک کے سربراہ کو دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بہت سے آرمی تھے، شپ جو ہے وہ سمندر میں کھڑا تھا، اور پھر یہ جناب جا کے ہر جگہ کا اس نے وزٹ کیا، وہ سارا دن وہ پھرتا رہا۔ جب یہ واپس شپ میں جا رہا تھا، اس کے دل میں آیا کہ ابھی 1 گھنٹہ رہتا ہے۔ وہاں ایک پہاڑی چوٹی تھی، چھوٹی سی اونچی تھی، تو اس نے کہا اس کا بھی میں سیر کرتا ہوں، کیونکہ یہ انگریز جو ہے یہ سرد ملکوں سے آئے ہیں، وہاں زیادہ تر بارش ہوتی ہے، زیادہ تر بادل ہوتے ہیں، وہ دھوپ کو بہت کم دیکھتے ہیں، سورج کو۔ اس نے کہا کہ سن سیٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کے اوپر چڑھا۔ سب لوگ بھی اس کے ساتھ چڑھے، بہت طاقتور تھا، بہت اچھی جان تھی اس کی، اور زیادہ بوڑھا نہیں تھا، جوان تھا۔ تو اس کے اوپر جناب وہ سب چڑھے، اور اس کے نظارہ کیا، دیکھا کہ دھوپ کس طرح سمندر میں غروب ہوتا ہے۔ اور جب پھر وہ نیچے اتر رہے تھے، وہ کشتیاں کھڑی تھی، وہ شپ کی کڑا تھا، جانے والا تھا، تو کشتیوں میں سوار ہو کے وہ شپ تک جاتے، کیونکہ جٹی ادھر دور تھی۔ جب وہ نیچے آ رہا تھا، اندھیرا ہو گیا، اس دوران شام ہو گیا، شام کے بعد اندھیرا ہو گیا۔ جب یہ اندھیرے میں نیچے اتر رہا تھا، وہ بالکل نیچے اترا، سامنے جو تھا پانی تھا، کشتیاں کھڑی ہیں، اس کے ساتھ گورنر اور ڈی سی پی سی جو ہوتے ہیں ان کے لوگ، کرتا درتا وہ ساتھ تھے، ریفلنس آتی، ساری چیزیں ساتھ تھیں۔ اور یہ پٹھان نوجوان شیر علی خان افریدی، یہ ایک جاڑی میں چھپا ہوا تھا، کیونکہ یہ اتنے 3 سال وہاں گزارے تھے، اس کو سب چیز کا پتہ تھا، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ ابھی ادھر سے اترے گا، اس راستے سے گزرے گا۔ اندھیرا تھا، اور اس سے آگے وہ مشال بنایا، وہ جلے ہوئے تھے، مشال ایک لکڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ کپڑا باندھا، اور اس میں تیل میں بگا ہوتا ہے، اس کو جو ہے آگ لگے ہوئے تھے، وہ روشنی سے ہوتی تھی۔ بہت 150 سال پہلے کی بات ہے۔ جب نیچے آ رہا تھا، گپ شپ لگا رہے تھے، آگے پیچھے تھے، ارد گرد صاحب، ان کو کیا پتا تھا کیا ہوگا، کہ ایک جاڑی سے یہ نوجوان نکلا، کسی نے بھی نہ دیکھا،
اور پیچھے سے اس پہ حملہ آور ہو گیا. اس کے پاس چھری تھی اور یہ کندھوں کے درمیان اس کو 2-3 چھریاں زبردست قسم کی ماری اور وہ گر گیا. اور باقی لوگ جو انہوں نے فوراً اس کو پکڑا، مگر اس نے جانے کی دوڑنے کی کوئی نہیں کی، کوئی مزاحمت نہیں کی، بس چھری پہن کے کھڑا ہو گیا. وہ نیچے گرا، اس کو اٹھایا. اس نے کہا نہیں مجھے، کیونکہ گرم تھا، کہتے مجھے اتنے چوٹ نہیں لگی، مجھے جلدی کرو اس شپ تک لے چلو. اور اس کے کپڑے پھاڑ کر کے اس کا جو خون جا رہا تھا، اندھیرا تھا، سب نے لائٹ آن کر کے وہ جو ان کے پاس مشال ہوتے ہیں، اور جلدی جلدی ان کو کشتی میں ڈال کر کے شپ لے گئے. مگر جب شپ تک پہنچا دیا تو وہ مر چکا تھا. اس پٹھان کو، شیر علی کو بھی وہ ادھر لے گئے. اس سے پوچھا بھائی تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا مجھ سے اللہ نے کروایا. اچھا تو تمہارے ساتھ ساتھی کون تھے؟ کیونکہ ان کو شک پڑا کہ یہاں کوئی کنسپریسی ہوئی ہے، کوئی سازش بنی ہوئی ہے اور اس نے ایسا کیا. اس نے کہا ایک میں تھا، ایک میرا اللہ. بس پھر کلکتے میں جناب وہاں مقدمہ چلا اور 1 مہینے کے تھوڑے سے ٹائم میں اس کو پھانسی پر چڑھا دیا. اور پھر وہاں کہاں دفن کیا کسی کو پتہ نہیں. وہاں اس کا قبر کدھر ہے وہ نام نشان اس کو مٹانے کی کوشش کی. وہ لارڈ میو جو تھا، پھر وہ انہوں نے کلکتے میں اس کو رکھا 2 دن تک. جتنے انگریز تھے جو وہ اس وقت، وہ سب اس کے جنازے میں شامل ہوئے. پھر اس کے ڈیڈ باڈی کو انگلینڈ کو منتقل کی گئی اور وہاں ایک چرچ ہے، اس چرچ میں اس کو دفنا دیا. ابھی اس چرچ میں وہاں دفنایا گیا ہے. جہاں اس کو مارا گیا تھا وہاں ابھی ایک بنائی ہے، ایک اس کی نشانی بنائی ہے، اس کے اوپر یہ ساری کہانی لکھی ہوئی ہے. اور اسی جگہ پر وہ شیر علی خان کو انہوں نے پھانسی دی. جب انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے نام و نشان کو مٹا دیں گے اور اس لارڈ میو کو ہمیشہ لوگ یاد رکھیں گے، ہم ایسا کام کریں گے، تو انہوں نے لاہور میں میو اسپتال کے نام سے اسپتال بنایا، جو ہمارے 75-76 سال ہو گئے آزادی سے. اس کا نام ابھی بھی میو اسپتال ہے. وہ بے غیرتوں کے درمیان بنا ہوا ہے. ہمارے پاکستان میں 76-75 سال سے بے غیرتوں کی گورنمنٹ تھی. ابھی جو بہت بڑا بے غیرت تھا، وہ بے غیرت، ان کے ساتھی بھی سارے بے غیرت تھے اور وہ ابھی چلے گئے، دفع ہو گئے. ابھی اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ایک اور پٹھان آیا. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے وہ پٹھانوں والی خون ہوگی، کوئی غیرت ہوگا. اور کم سے کم اس اسپتال کا نام جو ہے وہ مجاہد غازی شہید شیر علی خان افریدی کے نام پر رکھیں گے. اور اسپتال کے سامنے، بڑے گیٹ کے سامنے اس کا مجسمہ بنا کے رکھیں گے. تو کتنی بڑی بات ہوگی. یہ آج ہم آزاد ہیں، ہم وزارتوں میں ہیں، صدارتوں میں ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، اور انگریزوں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے اللہ نے ہمیں آزادی دی. یہ 14 اگست جو ہے، یہ ہمارے مجاہدوں کو ہم یاد کر کے ہر جگہ ان کے مجسمے بنائے جائے تاکہ ہماری قوم جو ہے اس کو جانے. یہ ہماری تاریخ ہے. ادھر سے آزادی جو شروع ہوئی اور وہ آزادی کے لیے یہ پہلا مجاہد ہے، اور جس نے انگریزوں کا اتنا بڑا، کبھی بھی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ انگریزوں کا اتنا بڑا آدمی جو ہے وہ کسی نے اس کو قتل کیا ہو، اور وہ بھی ایک نہتے قیدی نے قتل کیا ہو، دشمن نے قتل کیا ہو، سامنے سے قتل کیا ہو. یہ ہے ساری زندگی، جب یہ قیامت تک یہ بات یاد رکھے گی. اور اس مناسبت سے میں نے یہ بات کی کہ ہمیں دیکھو، ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، اس نے یہ کس لیے کیا؟ یہ ہمارے لیے کیا. اور انگریزوں کا غرور جو ہے ان نے ملامت کیا، اور انگریزوں کو اس نے بتا دیا کہ ہم غلام نہیں ہیں. اور یہ ہمارے قبائلی علاقوں کا آدمی تھا، بہت زبردست آدمی تھا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائے. اس کی قربانی سے آج وہ چلا گیا. ویسے بھی اس نے مرنا تھا، 150 سال اس کے ہو گئے. نوجوان تھا، پتلا سکڑا تھا، بہت دیندار تھا. اللہ نے اس کو اس کے ہاتھ سے ایسے کام لیا کہ جب اس کو قتل کیا گیا تو انگریزوں کی
آدھی دنیا سے زیادہ پہ آبادی تھی، ان کو سکتا پڑ گیا کہ یہ کیسے ہوا، مگر ہوا تھا۔ تو میری سب سے درخواست ہے گورنمنٹ سے، ابھی جو نیا ہمارا چیف آیا ہے، جو وزیر اعظم جس کو کہلاتے ہیں، وہ پٹھان ہے، اللہ کرے اسے پٹھانوں والا کام اس سے لے، اور کم سے کم ہمارے جو بڑے بڑے لوگ جو پٹھان گزرے ہیں، جو ایسے ایسے کام کر چکے ہیں جو وہ لوگوں کے لیے ضرب المثال ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسی بھی کام کوئی کر سکتا ہے، تو ان کے مجسمے بنائے، اور کئی کئی ایسی چیزیں ہیں ان پہ ان کے نام رکھے جائیں، تاکہ ہمارے آنے والے جو اولاد آئے گی وہ اولاد جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھے کہ یہ کیا ہے۔ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ یہ لارڈ میو، یہ میو اسپتال کیوں ہے، لیڈی ریڈنگ اسپتال کے، بھائی یہ ہمارے پیسوں سے بنے ہیں، ہمارے مزدوروں نے بنائے ہیں، یہ ہمارے ملک کے جو ہے جو ذرائع تھے ان ذرائع سے بنا ہے، جو وہاں اس ملک کو لوٹتے تھے تو تھوڑا بہت وہاں بھی وہ لگاتے تھے، اپنے ناموں کے لیے انہیں بنائے ہیں، بھائی ان کا ہم پہ کوئی احسان نہیں، یہ وہی ہمارے مزدوروں کو ہے اس کا جو احسان چلتا ہے۔ تو کم سے کم کوئی بھی غیرت مند پٹھان اٹھے اور اس اسپتال کا نام بدلے، ابھی بھی موقع ہے، اور مرنے سے پہلے جب اس نے کہا تھا جج نے کہ ہم ایسے کریں گے، تو ہم کم سے کم نام تو بدل سکتے ہیں۔ بھئی یہ بات آج 14 اگست کی مناسبت سے میں کہہ رہا ہوں، کہ اللہ نے ہمیں نعمت دی، اس نعمت کا ہم قدر کریں، ورنہ پھر سارے روتے پیٹتے رہیں گے۔ ایک تھوڑی سی بات، ایک چھوٹی سی حکومت آئی تھی، لوگوں کو ناک میں دم کر رکھا تھا، ہم نے کیا کیا؟ ان کو اللہ کی مار پڑوائے، جو ہمارے ابھی گئی گزری جو یہ حکومت تھی، اتنا ظلم کیا، کوئی چیز بھی ان سے محفوظ نہیں تھی، نہ چادر محفوظ تھا، نہ چار دیواری محفوظ تھا۔ اور ہمیشہ سے میں اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ یہ بے غیرتوں سے ہمارے جان چھوڑائے، ہم ایک قوم کے ہمیشہ اس قوم کے نیچے رہیں گے، اور دنیا کی بغیر ترین قوم ہے، بغیر ترین، اور وہ زیادہ ہے، اور وہ ہم پہ ہمیشہ مسلط ہوتے ہیں۔ تو بس یہ دعاؤں میں شامل کرے۔ باقی میں کہتا ہوں اس آزادی کے موقع پر کہ آپ سب کو 14 اگست کی آزادی مبارک ہو، اور جن جن نے بھی اس کے لیے خدمت کی ہے، دوڑے ہیں، قربانی دی ہے، یہ چند لوگ تو ہمیں سامنے نظر آتے ہیں، یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، 200 سال انہوں نے گورنمنٹ کی تھی، آسان کام نہیں تھا، بہت جبر سے کی تھی، بہت ظلم سے کی تھی، مگر پرائے لوگ تھے کوئی بات نہیں، مگر اگر اپنا آدمی جبر کرے، ظلم کرے، تو انسان کو افسوس ہوتا ہے۔ تو بس یہ دعا کر کہ یا اللہ پاکستان کے ساتھ جس نے بھی برا کیا، جس طرح بھی برا کیا، یا اللہ ان کو سزا دے۔ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، یا اللہ اس اپنے نام، اپنے کلمے کے لاج رکھے، اور جو اس کو مٹانے کی کوشش کرے، یا اللہ اس سے پہلے کہ وہ قوم کو مٹائے، اس کلمے کو مٹائے، آپ ان کو مٹائے، ذلیل و خوار کرے، ایسے ذلیل و خوار کرے جس طرح فرعون کو کیا، جس طرح نمرود کو کیا، یہ ایسے مٹائے تاکہ ہم لوگ جو ہے اس کو دیکھ سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔